بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت، طریقہ اور نیت۔ نماز تہجد کے وہ فائدے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ جو حل نہ ہوتا ہو، انشاءاللہ تہجد میں یعنی تہجد کے وقت جو مانگو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک شخص رات میں بیدار ہو کر وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، جبکہ تمہارے اوپر اس وقت شیطان کی طرف سے کچھ گرہیں لگی ہوتی ہیں، پس جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے جو نظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا، تاکہ وہ مجھ سے مانگے۔ میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا اسے ملے گا۔ صحیح حدیث ہے صحیح ابن حبان کی۔ نماز تہجد کیسے پڑھی جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان۔ نماز تہجد ادا کرنے کا طریقہ۔ نماز تہجد کی کتنی رکعات ہیں؟ کیا تہجد پڑھنے کے لیے سونا لازمی ہے؟ جانیے گا آگے۔ فرمان مشکات شریف میں بحوالہ ابو داؤد و نسائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات تہجد کے لیے اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، پھر اس نے بھی یہ نماز پڑھ لی۔ اگر شوہر کے جگانے پر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند ٹوٹ جائے اور بیدار ہو کر کچھ رکعتیں پڑھ لے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھی اور اس نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا تاکہ وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ اگر بیوی کے جگانے پر شوہر نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند کا غلبہ دور ہو جائے اور بیدار ہو کر نماز پڑھ سکے۔ یہ روایت مشکات شریف میں موجود ہے بحوالہ ابو داؤد و نسائی۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ایسا مرد اور ایسی عورت جو تہجد کے لیے خود بھی اٹھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے، اسی طرح خاوند جو اپنی بیوی کو اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ ایسے مرد پر رحم فرمائے، ایسی عورت کے لیے بھی رحم کی دعا یقینی فرمائی گئی۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کی آخری حصہ میں یعنی اللہ کی رحمت زیادہ اپنے بندوں کے قریب ہوتی ہے، پس اگر ہو سکے تو تم ان بندوں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت، اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصہ میں آسمان سے دنیا کے طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ بخاری شریف۔ نماز تہجد دراصل قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے اس وقت جو بھی مانگا جائے وہ دنیا و آخرت میں ضرور ملے گا۔ آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کی روح سے نماز تہجد نفلی عبادت ہے اور دیگر نفلی عبادات میں افضل ترین ہے، اس کا درجہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کا خاص اہتمام کیا جائے۔ نماز تہجد ادا کرنے کا طریقہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نماز تہجد کی کتنی رکعات ہیں؟ نمبر 3، کیا تہجد پڑھنے کے لیے سونا لازمی ہے؟ نماز تہجد ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جیسے عام دوسری نمازوں کے لیے وضو کرتا ہے اسی طرح وہ وضو کرے اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نماز کی اس طرح نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتا ہوں، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ پھر ویسے ہی نماز ادا کرے جیسے عام نفل ادا کرتے ہیں۔ نمبر 2، نماز تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔
نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔